آپ سب کو زندہ خداوند کی زندہ حضوری میں میرا سلام۔ میرا نام انیتا ہے اور میں آج کی ویڈیو جو بنا رہی ہوں اسی ٹاپک پہ بنا رہی ہوں کہ صلح پہ میرا مقصد یہی ہے کہ صلح پہ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، مین جو پوائنٹ ہے وہ ہسبینڈ وائف ہے۔ جو ہسبینڈ اپنی وائف سے ناراض ہیں اور جو وائف اپنے ہسبینڈ سے ناراض ہے، وہ صلح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں صلح کروانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سب تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اوپر سے اور تھوڑا سا تیل ڈال کے جاتے ہیں کہ ان کی ناراضگی رہے۔ بہت خوش ہوتے ہیں لوگ جب ہسبینڈ وائف کو ناراض دیکھتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ فیملی خوش ہوتی ہے، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اس بات کو، لیکن زیادہ تر نہیں ہوتے۔ لیکن سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ان میں۔ کہ کلام میں لکھا ہے، متی کی انجیل میں اس کے 5 باب میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آج آپ میں سے کون انسان مبارک کہنا چاہتا ہے اپنے آپ کو؟ کون خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو مبارک ٹھہرانا چاہتا ہے؟ اتنی مصروف زندگی میں کوئی کسی کی زندگی میں کیوں انٹرفیئر کرے گا، کیوں جائے گا، کہ ہم کیوں اس کی پرسنل لائف میں جائیں اور اسے پوچھیں کہ ہاں تم کیوں ناراض ہو اپنی وائف سے، اپنے ہسبینڈ سے؟ لیکن یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ مسیح ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صلح کروانے والے بنیں، نہ کہ ہم تماشا دیکھنے والے بنیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف مین مقصد یہی ہے کہ میرے پاس بہت ساری فیملیز ایسے جوڑے ہیں، جو شادی شدہ جوڑے ایسے ہیں جو لڑائی جھگڑا کر کے لڑکی اپنے گھر ہے، لڑکا اپنے گھر ہے، یا دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ بات کرنا کتنا ضروری ہے آپ کو کلام میں سے یہ کہ کلام میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ افسیوں اس کے 4 باب میں لکھا ہے یہ، کیونکہ دیکھیے کہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے آپ کو صلح کرنی ہے۔ اگر آپ نے صلح نہیں کی تو ابلیس اس موقع کو لے گا اور آپ کی ناراضگی کو آگے بڑھائے گا، اور ناراضگی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ناراضگی، غصہ جو کرنا ہوتا ہے، اس لیے صلح کروانے والے بنے۔ ہسبینڈ وائف، ایک فیملی کو میں جانتی ہوں، وہ ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی ان کی ہوئی کس بات پہ وہ آج تک ہسبینڈ کو نہیں پتہ، اور کس بات پہ ہوئی یہ وائف نہیں جانتی۔ وہ دونوں ہی اس بات کی، لڑائی کی وجہ کو ہی بھول چکے ہیں کہ کس وجہ سے، لیکن ناراض ہیں، سیپریٹ ہیں، آپس میں نہیں بات کرتے، نہیں ایک دوسرے سے ملتے، اور 7-8 سال ہو چکی ہیں ان کی اس ناراضگی کو چلتے، لیکن کوئی صلح کروانے والا نہیں۔ ماں باپ سمجھائیں اپنی بیٹی کو، وہ کیسے سمجھ سکتی ہے؟ کیونکہ انا جو ہوتی ہے انسان کو، اس کی وہ ڈاؤن نہیں ہونے دیتی کہ میں کیوں کروں، وہ جھکے۔ لیکن ہسبینڈ کے گھر والے کہتے ہیں تو نہیں جھکے گا، اور ہسبینڈ بھی یہی سوچتا ہے میں کیوں جھکوں۔ لیکن جب آپ دونوں کو ایک دوسرے پہ کلام مقدس پہ رکھ کے وعدے آپ دونوں نے کیے ہیں تو آپ دونوں کو ہی جھکنا ہے، کسی تیسرے بندے نے آ کے نہیں جھکنا۔ تیسرا بندہ تو اپنا کام کر کے چلا گیا، آپ میں لڑائی جھگڑے ڈلوا کے چلا گیا، غلط فہمی بو کے چلا گیا، لیکن آپ نے وعدہ کلام مقدس پہ رکھ کے اپنی وائف سے کیا ہے خداوند کی حضوری میں کہ میں دکھ سکھ میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اور کیوں پھر آپ نہیں جھکنا چاہتے؟ بیوی نے بھی وعدے کیے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں جھکنا چاہتی؟ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے بات کریں، جو مین وجہ ہے آپ کی ناراض ہونے کی، اس کو وجہ کو ڈسکس کریں آپس میں کہ میری یہ بات اس طرح نہیں تھی جیسے تمہیں بیان کی گئی یا تمہیں بتائی گئی، یہ ایسے نہیں تھی۔ اور ہسبینڈ بھی اگر کوئی غلط فہمی اپنی وائف کے ذہن میں ہے تو وہ بھی دور کرے، اس سے آپ صلح کر سکتے ہیں، ناراضگیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ مبارک بنیں آپ سب جو ایک دوسرے کی صلح کروائیں۔ بہت دیر کی لڑائیں جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں میں، جو بڑھتے بڑھتے کافی دور چلے جاتے ہیں کہ ڈیورس تک چلی جاتی ہے بات، ہسبینڈ الگ بیوی الگ، لیکن چھوٹی سی بات کو کوئی سلجھا نہیں سکتا۔
ابلیس اپنا کام بخوبی کرتا ہے، لیکن خدا کے بندے جو ہوتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کہ ان میں شعور نہیں ہے، ان میں حوصلہ نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے اس بات کو کرنے کی اور اس بات کو آگے بڑھانے کی اپنے اندر۔ پھر ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، لوکا اس کا 17 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، جو میں نے آپ سے بات کی پہلے کہ تھرڈ پرسن جو آتا ہے آپ کی زندگی میں، غلط فہمیوں کو بو کے جاتا ہے، ابلیس انسان کے روپ میں آتا ہے، بے شک وہ آتا ہے۔ اس بات سے کسی کو غصہ آئے، ناراض ہو، تو وہ بے شک ہو سکتا ہے ناراض، کیونکہ ہم لوگ صلح پہ بات کر رہے ہیں، ناراضگی پہ بات نہیں کر رہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، لیکن اس پر افسوس جس کے باعث لگیں۔ اس آدمی پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں افسوس ہے اس آدمی پر جس کی باعث ٹھوکریں لگ رہی ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے کہ ایک لائف اچھی جا رہی ہے ہسبینڈ وائف کی، ان کے بچے ہیں، وہ خوشی سے گزار رہے ہیں، تو کیوں کوئی تیسرا انسان آ کے ان میں فساد ڈالتا ہے، ان میں لڑائی جھگڑے ڈالتا ہے، تمہاری بیوی ایسی، تمہارا شوہر ایسے۔ لیکن اگر ہم دونوں میاں بیوی سمجھدار ہوں تو ہم کسی انسان کو موقع نہ دیں، ابلیس کو موقع نہ دیں اپنی زندگی میں آنے کا۔ اور یہاں لکھا ہے، کلام مقدس کی ایک اور آیت پڑھوں گی، افسیوں اس کا 4 باب پڑھوں گی 26 آیت میں، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو، ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے درمیان میں آ کے کام کریں۔ اور میں نہیں چاہتی کہ میری ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے اور بورنگ ہو جائے، آپ بور ہو جائیں اس سے، تو میرا یہی ہے کہ آپ صلح کروانے والے بنیں، آج مبارک بنیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک انسان آج اس ویڈیو کو جو بھی دیکھے وہ اپنے دل میں یہ عہد باندھے کہ میں ان دونوں کی صلح کرواؤں گا، اور خدا کی نظر میں ایک اچھا کام کروں گا، نیکی کا کام کروں گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کہ خدا جو ہے، یسوع وہ بھی ایک لکھا ہے اعمال کی کتاب میں، اس کے 8 باب میں لکھا ہے کہ وہاں پہ کہتا ہے، اے ساؤل تم مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ وہ تو یسوع ہے، اسے کون ستا سکتا ہے؟ لیکن ایک آدمی خدا کو بھی ستاتا ہے، جب وہ ان کے بندوں کو ستاتا ہے تو خدا کو ستاتا ہے۔ تو ساؤل کا بھی بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ کون تھا۔ تو ساؤل کہتا ہے کہ میں کیسے ستاتا ہوں؟ تو ساؤل جو تھا وہ لوگوں کو گھروں میں، کلیسیا کے لوگوں کو گھروں میں، عورتوں اور مردوں کو اٹھا کے لے کے آتا تھا اور انہیں قید کرتا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا، انہیں مارتا تھا، خدا کے بندوں کو۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے بندوں کو جب ستاتا ہے تو وہ خدا کو ستاتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو میاں بیوی کو ستاتے ہیں، اور دکھ میں جو عورت آنسو بہاتی ہے، جو شوہر اپنے بچوں سے ترستا ہے، آپ کو دکھ نہیں لگتا اس بات کی کہ آپ کی چھوٹی سی بات نے کتنی دور انہیں کر دیا، کتنی دوریاں؟ یہ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس کی جو عزت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے وہ مقام ملے جس کے لیے میرے شوہر نے مجھ سے شادی کی، عزت چاہتی ہے بس۔ اور پھر میں کلام مقدس میں سے ہی آپ کو بتاؤں گی، اور کہ لکھا ہے، اے شوہر تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ خداوند کہتا ہے جو زندگی ہے، شوہر وہ عقل مندی سے اپنی بیوی کے ساتھ
بسر کریں، کیونکہ یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، جب ہم کسی کی بات میں آ جاتے ہیں، غلط بات کو ہم اتنا اچھال دیتے ہیں، نہ بیوی کی سنتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، لیکن اس کو اچھال دیتے ہیں، تو اس میں آپ اپنی عقل مندی کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ اپنی عقل مندی سے زندگی کو بسر کریں اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔ دیکھیں، عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ باہر جب شوہر نکلتے ہیں، آدمی نکلتے ہیں، تو جو انجان لیڈیز ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ ان کے ہیلو میم، ایکسکیوز می میم، میم کر کے بات کرتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اور گھر میں آتے ہی ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، فوراً اپنی بیوی سے ایسے ہائپر ہوتے بات کرتے ہیں، ان کا ہر چیز ہی چینج ہو جاتی ہے۔